بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پری اور شیطانی دیو۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا ارسلان رہتا تھا۔ ارسلان کا گاؤں جنگل کے قریب تھا اور وہاں کے لوگ اس جنگل میں رات کو جانے سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس جنگل کے اندر ایک پرانا قلعہ ہے جہاں ایک شیطانی دیو رہتا ہے جس نے ایک پری کو قید کیا ہوا ہے۔ بہت جوان اور سرما آئے تھے پری کو دیو کی قید سے چھڑانے کے لیے، لیکن شیطانی دیو نے انہیں بڑی بے دردی سے انہیں مار ڈالا۔ جو بھی اس قلعے میں جاتا ہے دیو ان کو مار ڈالتا ہے۔ ارسلان کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا اور وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ نیا اور عجیب دیکھے۔ ارسلان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس قلعے میں جائے گا اور پری کو شیطانی دیو کی قید سے آزاد کرائے گا۔ ایک رات جب چاند مکمل تھا اور پورا گاؤں گہری نیند میں تھا، ارسلان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنگل میں جائے گا اور قلعے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا۔ ارسلان کے دل میں خوف ضرور تھا، لیکن اس کی جستجو اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ جنگل میں داخل ہوا اور ہر قدم کے ساتھ جنگل کی گہرائی میں جاتا گیا۔ درختوں کے بیچ سے آتی ہوئی ہوا کی سرگوشیاں، جانوروں کی آوازیں اور ہر طرف پھیلا ہوا سناٹا اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ چند گھنٹوں کی پیدل سفر کے بعد وہ آخر کار قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ قلعہ بہت بڑا اور خستہ حال تھا، جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ ارسلان نے ہمت کی اور دروازے کو دھکا دیا اور وہ چڑچڑاتا ہوا کھل گیا۔ اندر کا منظر وحشت ناک تھا۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشانات اور تصویریں تھیں، جیسے کسی نے جادوئی رسمیں ادا کی ہوں۔ قلعے کے بیچ میں ایک عظیم ہال تھا اور وہاں ایک بڑا تخت تھا جس کے ایک پائے کے ساتھ ایک زنجیر تھی۔ اس زنجیر کے دوسرے سرے پر ایک خوبصورت پری بندھی ہوئی تھی۔ پری کے چہرے پر خوف اور دکھ کی جھلک تھی۔ ارسلان نے ہمت کر کے پری سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پری ارسلان کو دیکھ کر ڈر گئی اور بولی، تم یہاں کیوں آئے؟ جلدی سے یہاں سے بھاگ جاؤ، نہیں تو وہ شیطان ابھی آ کر تمہیں بھی مار ڈالے گا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، یہاں کوئی انسان زندہ نہیں رہتا، تو کیوں آئے؟ ارسلان نے جواب دیا، میں اس کی قید سے تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔
پری کسی گہری سوچ میں ہوئی اور پھر بولی، اچھا تمہیں میں قلعے کے کچھ راز بتاتی ہوں۔ پھر اس نے بتایا، دیو کے تمام جادوئی طاقتیں اس آئینے میں ہیں۔ وہ آئینہ اس قلعے میں کہیں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ارسلان آئینے کو ڈھونڈنے لگا، ہوا چلنے لگی، ہر چیز کانپنے لگی۔ اب ایک خوفناک سی آواز گرانے کی آنے لگی۔ ارسلان نے آئینہ دیکھ لیا تھا، اتنے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ دھواں ایک وجود میں بدلنے لگا اور ایک بہت بڑا دیو اس کے سامنے کھڑا تھا، جو غصے میں گھرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور وہ بولا، یہاں سے آج تک کوئی انسان بچ کے نہیں گیا، تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان بولا، میں اس پری کو تمہاری قید سے آزاد کرانے آیا ہوں اور میں اسے آزاد کرا کر ہی دم لوں گا۔ دیو ہنس پڑا اور بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ کر اپنی قسمت آزما، لیکن یاد رکھ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ ارسلان جانتا تھا کہ دیو کو ہرانا آسان نہیں، لیکن اسے کچھ اور کرنا ہوگا۔ اس نے پری سے سنا ہوا تھا کہ اس دیو کی ایک جان ایک شیشے میں ہے، اس لیے اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس قلعے میں دیو کی طاقت جس جادوئی آئینے میں ہے وہ دیو کے تخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اگر آئینہ ٹوٹ جائے تو دیو کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ارسلان نے بڑی چالاکی سے دیو کو بھٹکانے کی کوشش کی اور پھر ایک مناسب موقع پا کر آئینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ دیو نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ارسلان نے اپنی پوری طاقت سے آئینے کو توڑ ڈالا۔ آئینہ ٹوٹتے ہی دیو کی چیخیں آسمان تک پہنچ گئیں۔ دیو کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ قلعے کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ پری آزاد ہو گئی اور ارسلان کا شکریہ ادا کیا۔ پری نے کہا، تم نے دیو کو شکست دے دی، لیکن یہ تمہارا انعام نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ تم نے مجھے اس شیطانی دیو کی قید سے آزاد کرایا ہے۔ اور پری نے ارسلان کو بہت سے سونے اور چاندی کے جوہرات دیے۔ ارسلان بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ لے کر ارسلان واپس اپنے گاؤں لوٹ آیا اور اس کے بعد گاؤں میں کبھی کوئی مصیبت نہ آئی۔ یہ کہانی گاؤں والوں کے بیچ مشہور ہو گئی اور ارسلان کو ہمیشہ ایک بہادر انسان کے طور پر یاد رکھا گیا۔ Thank you so much. Please subscribe my channel and like. Please share.